8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। تو بڑے مدلل دلائل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر ہندو لڑکوں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا ان کا؟ کہاں گنتی کی آپ نے؟ اگر یہ ایسا تھا بھی تو کیا آپ کو ایسے علل اعلان بیان کرنا چاہیے تھا اس کا؟ جب وطن کی آزادی کا بگل بجا، جب ہمارے علماء سر بکفن ہو کے سامنے آ گئے، اور یہ کسی سے چھپا ہوا بھی نہیں ہے، تاریخ ہے کہ ایک ہی مرحلے میں تقریباً 54,000 علماء کے سر قلم کیے گئے۔ آگرہ سے لے کے دہلی تک دونوں سڑکوں پہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ ہمارے علماء کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو، اور یہاں تک کہ دہلی لال قلعہ میدان میں 40 علماء کو آگ میں جلا رہے ہیں اور 40 علماء کو زندہ کھڑا کر رکھا ہے، اور انگریز کہہ رہا یا تو ہمارے حق میں فتویٰ دو ورنہ تو انجام سوچ لو۔ یہ تھے وہ علماء جو فرماتے تھے کہ ہمیں اس آگ میں جلنا منظور ہے لیکن تمہارے حق میں فتویٰ دینا منظور نہیں۔ ہمارے رہنما، ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما ہمیں یہ سبق دے کے گئے کہ جب وطن پہ آنچ آئے، وطن کی طرف کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہمیں اپنی جان کی قربانی دینے کا حق ہے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، ہم بھی اپنے خون سے ملک کو سینچنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن آج کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، افسوس صد افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی ان کے لیے زبان نہیں کھولتے۔ اگر آپ برائی پہ پردہ پوشی کرتے رہیں گے تو برائی بڑھے گی، اور اگر آپ برائی پہ بات کریں گے تو پھر یہ برائی گھٹے گی۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن ہم ایک ہی بات کو سمجھ لیں، ایک ہی بات کے پیچھے لگ جائیں، یا انہی کو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہاں جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب ان الحق ہے، بالکل سچ ہے، تو ہمیں اپنی بھی عقل سے کچھ سوچنا چاہیے۔ ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما، ہمارے رہبر وہ امت کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، ہمت باندھا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اس زمانے میں جب انگریز مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی اور اس میں کامیاب ہوئے۔ آج ہمارے یہاں ایک تحریک چل رہی ہے، ہم جن کو اپنا بڑا اور اپنا بزرگ مانتے ہیں، وہی ہمارے بزرگ ہماری ہمت پست کرتے ہیں، ہماری ہمت توڑتے ہیں۔ آپ ذرا ان کا بیان دیکھیں۔ 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। आरएसएस ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है जो अपने हिंदू नौजवानों को 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उर्दू ज़बान बेहतरीन लखनवी ज़बान सिखाते हैं। तशरीफ़ रखिए, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है, खैरियत है, आपकी दुआएं हैं, ये अल्फाज सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ये सब सिखाते हैं। और अपने नौजवान लड़कों को ये सिखाकर कहते हैं अब तुम मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। और ये भी कहते हैं कि एक लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की को उसने मुर्तद कर लिया तो 2.5 लाख का चेक तो उसी वक्त मिलेगा, ذاتی मकान उसके नाम का हम देंगे और जॉब देंगे, 3 चीज़ें देंगे۔ بڑے مدلل دلائل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر ہندو لڑکوں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا ان کا؟ کہاں گنتی کی آپ نے؟ اگر یہ ایسا تھا بھی تو کیا آپ کو ایسے علل اعلان بیان کرنا چاہیے تھا اس کا؟ اگر آپ قوم کے رہبر تھے، قوم کے رہنما تھے، قوم کے سچے سپاہی تھے،
تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہیں آپ آ جا نہ سکیں. آپ کو کوئی موذی مرض لپیٹے ہوئے نہیں ہے اپنی گرفت میں کہ جو آپ کو اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. اگر آپ کے دل میں واقعی امت کا درد تھا تو آپ ملکوں میں، صوبوں میں، شہروں میں، قصبوں میں جاتے اور وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ان سے بتاتے کہ بھائی میرے پاس یہ خبر ہے، ایسے ایسے اتنی لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، ان لڑکیوں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے، تو بات سمجھ میں آنے والی تھی. آپ اپنے چینل سے اپنی بات پہنچا دیتے ہیں جہاں آپ کو پہنچانی ہوتی ہے. کیا یہ بات واقعی آپ کی نظر میں صحیح ہے؟ صحیح ہے، اسی وجہ سے آپ آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتے ہیں اور بات آگے پہنچاتے ہیں. جب 100 مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنی جگہ ہوتی ہے، اور جب یہی 100 مرد کھڑے ہو کے چلتے ہیں تو کئی سو مردوں میں شمار ہوتا ہے. 8 لاکھ لڑکیاں کچھ ہوتی نہیں. آج ان حضرت کی مہربانی ہے جو غیر لوگ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ لڑکیاں ہمارے لڑکوں نے اپنے چنگل میں پھنسا کے اپنے گھر لے آئے، وطن واپسی کر لی ہے. ادھر بڑے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں موہن بھاگوت جی کہ ہمیں ہر سال 10 لاکھ لڑکی چاہیے مسلمان، ہمارا 40 لاکھ لڑکیوں کا ٹارگیٹ ہے. تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ معاف کیجیے گا قطع کلامی کی، ایسے ہی لوگ ہمت باندھتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ ان کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئیں، یہی لوگ ان کی ہمت باندھتے ہیں. 10 لاکھ لڑکی کچھ ہوتی نہیں ہے. آپ خود بھی تو ذرا عقل سے سوچو، عقل پہ زور دو. اگر ایسا ہے تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جاتے، اپنے شہروں میں جاتے، ملکوں میں، صوبوں میں جاتے، قصبوں میں جاتے، دیہات میں جاتے، وہاں بیٹھ کے علماء کی میٹنگ لیتے اور پھر ان سے کہتے؟ میرے بھائی سوچنے کا مقام ہے. اس کے علاوہ ان کے اور بھی کئی بیان قابل گرفت ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ میرے لیے چھوٹا منہ بڑی بات ہے. لیکن آپ لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت شعیب کی جو اونٹنی تھی اس کے قصوروار صرف 4 لوگ تھے. حضرت شعیب کی اونٹنی کے جو قصوروار تھے وہ 4 لوگ تھے، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا. کیوں آیا؟ صرف اور صرف ان کی خاموش رہنے پر عذاب آیا. اگر آپ ایسے معاملوں میں بھی خاموش رہیں گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، کیونکہ آپ حق کو حق نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے. ایک انہوں نے پیشین گوئی کر دی کہ آنے والے 2024 میں ایک گڑھے میں 50 100 مسلمان ہوں گے. یہ کون ان کو بتا رہا ہے اس بات کے لیے؟ کون اکسا رہا ہے ان کو اس بات کے لیے؟ آپ کا ذہن کام نہیں کرتا اس کے پیچھے؟ ممکن ہے یہ بھی کہیں انہی کے آدمی ہوں. آج میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے سنتے سنتے کان پک گئے. ان کی ویڈیو اتنی وائرل ہو رہی ہے 8 لاکھ لڑکیوں والی، اور وہ پیشین، ارے پہلے نجومی ہوا کرتے تھے، وہ نجومی بتایا کرتے تھے کہ آج فرشتوں سے اللہ تعالی نے کیا باتیں کی، وہ تو اتنا بتایا کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں. لیکن جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب پہ پابندی لگ گئی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تأتوا الکہان، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا غیب کی بات بتانے والوں کے پاس مت جایا کرو. آپ ان کی بات مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے؟ کون کہتا ہے ان سے کہ آپ پیشین گوئی کرو؟ کس نے ان کو مجبور کیا پیشین گوئی کرنے پہ؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے ایسے بیان دینے پہ؟ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ میں سوچنا چاہیے. آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو لینی چاہیے کہ ہمارے دشمن کون ہیں. ہمارے دشمن ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے پیچھا کیے ہوئے ہیں، ہماری ایک ایک کمزوری کو تلاش میں ہیں اور وہ پھر آگے پہنچاتے ہیں. آج غیر لوگوں کی ہمت ہو گئی، وہ سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارا 40 لاکھ لڑکیوں کا ٹارگیٹ ہے. ان کا مولانا کہتا ہے کہ 10 لاکھ لڑکی تو ہو گئی ہیں مرتد. میرے بھائی ایسی باتوں پہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا قوم ہیں. ہم وہ زندہ قوم ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو موت کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں. ہماری اصل زندگی موت کے بعد میں ہے. ہماری موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بات کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ تھوڑی میری تکلیف کو سمجھیں، میرے درد کو سمجھیں، کیونکہ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ آپ الحمدللہ باصلاحیت آدمی ہیں، آپ اس کے اوپر توجہ دیں، حضرت کو بتائیں کہ یہ بات آپ کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ اگر آپ کے دل میں واقعی امت کا درد ہے، آپ امت کے خیر خواہ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سفر کریں اور لوگوں کے بیچ میں جائیں اور ان سے باتیں کریں، ان سے بات کریں، ان سے بتائیں کہ میرے پاس میں ایسے ایسے ہے، اس پہ روک تھام کرنے کے لیے ہمیں کیا عملی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں واقعی آپ قوم کے رہبر ہیں، قوم کے ہمدرد ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی طاقت کار فرما ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ یہ بیان دیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ ان کے اوپر آگے بھی آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ ان کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قابل گرفت ہیں اور آپ کبھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے۔ افسوس صد افسوس یہ ہے کہ آپ دیکھ کے انجان بنے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک اونٹنی کے 4 قاتل، لیکن پوری قوم خسارے میں آ گئی، پوری قوم غرق ہو گئی، صرف اور اس لیے کہ آپ خاموش تماشائی بنے رہے۔ اللہ ہم سب کو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جب تک کی زندگی ہے اللہ اس پہ عمل پیرا رکھیں، اور جب تک جئیں اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، یہی ہمارا یقین اور اعتماد ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔